چرب لسانی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے تڑ تڑ بولنے والے ایسے لوگوں سے جو اپنی زبان کو ایسے پھراتے ہیں جیسے گائے گھاس کھانے میں چپڑ چپڑ کرتی ہے، یعنی بے سوچے سمجھے جو جی میں آتا ہے بکے جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، کیوں جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس کے اندر کیوں کے سوال بہت پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ میں تو اچھا انسان تھا، پھر میں ہی کیوں؟ اور مجھے ہی کیوں صبر کرنا پڑے؟ مجھے ہی کیوں خاموش رہنا ہے؟ ساری تنگیاں میرے لیے ہی کیوں ہیں؟ کچھ لوگ ہمیشہ ان سوالوں میں الجھے رہتے ہیں کیونکہ وہ جب اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں انہیں زحمتیں دکھائی دیتی ہیں، یعنی نعمتیں نہیں۔ کیوں سوال نہیں بلکہ اعتراض ہے۔ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی تمام ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ایمان ظاہر غیر ظاہر غیب ہر شے اور کیفیت پر ایمان لانے کا نام ہے۔ کچھ حالات ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو پوشیدہ اور غیبی ہوتے ہیں۔ مال کا نقصان ہوا، یہ ظاہر ہے، اس کا غیب کیا ہے؟ اس کا غیب اللہ جانتا ہے کہ نقصان کیوں ہوا اور یہ آزمائش کس سلسلے کی تھی، کیوں ضروری تھی اور اپنے ساتھ کیا خیر رکھتی تھی۔ اب سارے ریزن اللہ کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ سب اللہ کے پلان کا حصہ ہے، لیکن ہمیں کیوں کا جواب چاہیے ہوتا ہے۔ ہم غیب سے امداد کی دعا تو کرتے ہیں لیکن غیب سے آزمائش سے بچتے ہیں، یا پھر ایسی صورتحال میں غیب پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جو ظاہر میں ہے وہی غیب میں ہے، جو ظاہر میں ہے رحم والا ہے وہ غیب میں غضب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھے۔ مشکل حالات سے گزر رہی ہے تو نماز، دعا اور صبر سے کام لے، وقت اور حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ فکر سے زیادہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ، میں اور ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کے مطلب اور اس کی طاقت کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں کتنی ایسی دعائیں بولتے ہیں جو دل سے نہیں بولتے، لیکن چونکہ ہمیں ان دعاؤں کو کہنے کی شروع سے عادت ہے اسی لیے ہم بس وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، جیسے السلام علیکم یعنی آپ پر سلامتی ہو، اور وعلیکم السلام یعنی جواباً یہ کہنا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب تو ہم یہ دعا بھی پوری نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سلام، اور اس طرح ہم دعا کا پورا مطلب ہی بدل دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بھی ہم صرف اسی وقت کہنا مناسب سمجھتے ہیں جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلچر کو اور دین کو مکس کر دیا ہے۔ کوئی بھی دعا کسی ایک خاص موقع کے لیے مخصوص نہیں کی گئی۔ اللہ، دل سے کہیے اللہ۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہی میرا کل اثاثہ ہیں، میری زندگی کا حاصل ہیں۔ میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ، آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتی ہوں آپ سے دور ہو کر؟ کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے۔ آخری سانس تک میرے رب آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتی ہوں، آپ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں،
آپ کی پہچان سے زندگی ہے۔ جس نے آپ کو پایا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک تیری ہو کر اور کچھ نہ چاہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازتا ہے، اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ کا قیدی۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو حساب اس کے لیے جاری ہوتا ہے، اور فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور قوت بہم پہنچائے۔ جب حالات اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو 3 قسم کی بیماری سے محفوظ کر دیتے ہیں، جنون، جذام اور برس سے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت اپنے بندے سے، یہ ہے اللہ کی محبت کے عجب رنگ۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی اللہ کا معتمد اور زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب انتہائی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل اعمال نامے سے برابر لکھے جاتے ہیں جو وہ اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کی تمام ویڈیوز کو دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔